وہ صحیح مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے نا، ایک بندہ ہے جو جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا آسیب کے سائے کے لیے، جادو ٹونا کا علاج. اس کا نام تھا ضماد، عربی میں ضاد میم الف اور دال، اردو میں ضماد. کئی مسلمان رکھتے بھی ہیں نام وہ، لیکن وہ جن کے نام ضماد ہے نا، ان کو پوچھے نا کہ نام آیا کہاں سے ہے، ان بیچاروں کو مسلم شریف کی حدیث نہیں پتا ہوگی کہ ضماد ہے کون تھا. وہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا. مکے آیا تو اس نے سنا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے کہ جو بڑا ایک ڈائنامک اس کی لائف تھی، یعنی وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا، ایک کامیاب تاجر بھی تھا، اور لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، بڑا زبردست، یعنی وہ ایک سمجھ لیں کہ اس معاشرے کے ایلیٹ طبقہ تھا. تو اچانک اس کو کچھ ہو گیا اور لوگ پریشان ہیں. ظاہر ہے جس نے 40 سال تک کوئی بات ہی نہ کی ہو اس ٹاپک پہ، اور اب وہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پہ یہ کلام نازل ہوا، تو لوگ تو پریشان ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، اگر تو مجھے اس کے پاس لے جاؤ تو مجھے امید ہے کہ میں اس کا علاج کر لوں گا. اس کو کیا پتا تھا کہ علاج اس کا نہیں، اس کا اپنا ہو جائے گا. تو لوگ اسے لے گئے نبی الاسلام کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ایشو ہے، تو اپنا مسئلہ بیان کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا کوئی بات نہیں کی، قرآن بھی نہیں پڑھا. آپ جو تقریر سے پہلے خطبہ دیتے تھے نا، آپ نے بس وہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب یہ کاش آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس نے جب سنا تو وہ ہل گیا. اس نے کہا جی ایک بار ذرا پھر سنائیں. دوسری بار، تیسری بار اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنا ہاتھ بڑھائیں اور مجھے مسلمان کریں. وہ صحیح مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے نا، ایک بندہ ہے جو جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا آسیب کے سائے کے لیے، جادو ٹونا کا علاج. اس کا نام تھا ضماد، عربی میں ضاد میم الف اور دال، اردو میں ضماد. کئی مسلمان رکھتے بھی ہیں نام وہ، لیکن وہ جن کے نام ضماد ہے نا، ان کو پوچھے نا کہ نام آیا کہاں سے ہے، ان بیچاروں کو مسلم شریف کی حدیث نہیں پتا ہوگی کہ ضماد ہے کون تھا. وہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا. مکے آیا تو اس نے سنا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے کہ جو بڑا ایک ڈائنامک اس کی لائف تھی، یعنی وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا، ایک کامیاب تاجر بھی تھا، اور لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، بڑا زبردست، یعنی وہ ایک سمجھ لیں کہ اس معاشرے کے ایلیٹ طبقہ تھا. تو اچانک اس کو کچھ ہو گیا اور لوگ پریشان ہیں. ظاہر ہے جس نے 40 سال تک کوئی بات ہی نہ کی ہو اس ٹاپک پہ، اور اب وہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پہ یہ کلام نازل ہوا، تو لوگ تو پریشان ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، اگر تو مجھے اس کے پاس لے جاؤ تو مجھے امید ہے کہ میں اس کا علاج کر لوں گا. اس کو کیا پتا تھا کہ علاج اس کا نہیں، اس کا اپنا ہو جائے گا. تو لوگ اسے لے گئے نبی الاسلام کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ایشو ہے، تو اپنا مسئلہ بیان کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا کوئی بات نہیں کی، قرآن بھی نہیں پڑھا. آپ جو تقریر سے پہلے خطبہ دیتے تھے نا، آپ نے بس وہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب یہ کاش آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس نے جب سنا تو وہ ہل گیا. اس نے کہا جی ایک بار ذرا پھر سنائیں. دوسری بار، تیسری بار اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنا ہاتھ بڑھائیں اور مجھے مسلمان کریں.